یہ ایک ایسے آشفتہ مزاج و شوریدہ سر نوجوان کی سرگزشت ہے جس کی رگوں میں دوڑتا ہوا لہو دکتا ہوا لاوا بن گیا تھا۔ A time for legends. اس کے ہر مسامع جان سے شرارے پھوٹنے لگے تھے۔ ایک بظاہر چھوٹے سے واقعے نے اس کے کاروان حیات کی راہیں بدل دی تھی۔ اس کی عقابی نگاہوں میں کچھ اور ہی منزلیں آ بسی تھی۔ ہر جگہ، ہر کوچہ و دہر میں، ہر قریہ، ہر شہر میں فتنہ و یہود سے برسرے پیکار رہنا ہی اس کا مقصد حیات ٹھہرا۔ پاکستان کے ضلع قصور سے تعلق رکھنے والے اس مجاہد علی یار خان کی پل پل رنگ بدلتی کہانی سننے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ صبح و شام اپلوڈ ہونے والی ہر قسط آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہے۔ میڈم میریسا بدستور میری رہنمائی کر رہی تھی۔ انہوں نے دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چیڑ کے درختوں کے اس جھنڈ کے پاس ایک خوبصورت پوائنٹ ہے، وہاں چلتے ہیں۔ چوک کے گرد درجنوں قدیم طرز کی بگیاں کھڑی ہوئی تھی، رنگین جالروں اور گول پھندروں سے سجی ہوئی۔ گھوڑوں کے ساز نہایت نفیس قسم کے تھے اور ان کے گلوں میں چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ میں نے میڈم میریسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو یہ چڑھائی چڑھتے ہوئے ذرا دقت ہوگی۔ نہیں، میں نے اپنے آپ کو دقتوں سے پاک رکھنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے شانے اچکائے اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ ہمارا رخ بلندی کی جانب تھا۔ سڑک کے دونوں طرف سفید رنگ کے خوشنما مکانات بنے ہوئے تھے جن کے گرد چھوٹے چھوٹے باغیچے سرخ نیلے اور کاسنی پھولوں سے اٹے پڑے تھے۔ دھندلائے ہوئے سنگ مرمر کے فواروں کی گرد خضر بیلیں لپٹی ہوئی تھی۔ سبزی اور خوشنما بیلوں نے مکانات کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ سمندر سے نم ہوا کے جھونکے آتے تو گلاب کی بیلیں دیواروں سے چھوٹ کر ادھ کھلی کھڑکیوں میں جھانکنے لگتی۔ ہر طرف ایک سحر انگیز سکوت پھیلا ہوا تھا۔ کافی دور پہنچنے کے بعد میں نے میڈم میریسا کی طرف دیکھا اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی کہ ان کی سانس ہموار تھی۔ کچھ بگیاں ان راستوں کو طے کر رہی تھی اور گھوڑوں کے گلوں میں بندھی ہوئی گھنٹیاں چھن چھن چھنک رہی تھی۔ ہم دونوں سرو کے اس گھنے جنگل کے قریب پہنچ گئے جہاں درختوں کی چھاؤں میں خضر و جنگلی گھاس کی تہیں بچھی ہوئی تھی۔ ان میں اکا دکا زرد پھول بھی نظر آ رہے تھے۔ چنانچہ ایک خوبصورت جگہ منتخب کر کے ہم وہاں بیٹھ گئے۔ میڈم میریسا بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے کئی بار میری جانب دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں محبت کی چمک تھی۔ میں بھی ان خاتون کے قرب سے متاثر تھا۔ یہاں سے بحیرہ مرمر اور اس میں بکھرے ہوئے خوبصورت جزیرے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ خوراک کا بنڈل زمین پر رکھنے کے بعد میں نے پاؤں پھیلا دیے۔ میڈم میریسا کہنے لگی، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ پہلے ہم کھانا کھا لیں؟ خاص طور سے اس چڑھائی نے بھوک تیز کر دی ہے۔ یقیناً میں آپ کی مدد کرتا ہوں، عورت کا مقام اس کے پاس رہنے دو، انہوں نے کہا اور میں مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ میڈم میریسا نے کھانا زمین پر سجا دیا اور اس کے بعد ہم دونوں کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کیا خیال ہے اس جگہ کے بارے میں؟ انہوں نے سوال کیا۔ آپ کا انتخاب لاجواب ہے، میں نے جواب دیا اور میڈم میریسا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ سیاحت کی زندگی نے آپ کو بہت سے واقعات سے روشناس کرایا ہوگا۔ سیاحت ہی کی زندگی کیا، انسان کی زندگی تو واقعات کا مجموعہ ہی ہوتی ہے، بھلا اس کے لیے سیاحت کی کیا ضرورت ہے؟ گھر کی چار دیواری میں بیٹھ جاؤ اور اپنا تجزیہ کرو، ہر لمحہ ایک نئے واقعے کا منظر ہوگا۔ انہوں نے فلسفیانہ انداز میں جواب دیا، آپ کے بارے میں کچھ اور معلوم کر سکتا ہوں؟ بس کچھ نہیں، میری زندگی میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے جو قابل ذکر ہو۔ یوں سمجھو کہ ساری زندگی ہی سیاحت میں گزاری ہے، بچپن ہی سے یہ شوق ہے اور یہ والدین کا عطیہ ہے، اس لیے آج تک اسے سینے سے لگائے ہوئے ہوں۔ شادی نہیں کی آپ نے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میں نے اپنی زندگی کا محور تلاش کر لیا تھا اور اس کے بعد مزید کسی شے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ خاندان ہے پورا، ہر شخص کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ محبتوں کے لیے رشتوں کا تعین کرنا تنگ نظری ہے۔ بعض رشتے خود بخود استوار ہو جاتے ہیں اور پھر یوں ہوتا ہے کہ ساری زندگی کم از کم اس رشتے کی طلب نہیں رہتی۔ آپ کی باتوں میں بڑی گہرائی ہے، میں نے تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بہتر یہ ہوگا کہ انسان کو اوپری سطح سے دیکھو، گہرائیوں میں اترو گے تو ذہن الجھتا چلا جائے گا۔ میڈم میریسا نے پھر ایک فلسفیانہ بات کہی۔ بہرحال آپ سے مل کر از حد مسرت ہوئی مجھے۔ خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں، تم خود اچھی شخصیت کے مالک ہو۔ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے سوال کیا۔ بس یوں سمجھ لیجئے میڈم کہ سیاحت میری بھی زندگی ہے۔
اور میں نے بھی اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ دنیا میں آوارہ گردی کرتے گزارا ہے۔ اور کچھ نہیں، ظاہر ہے انسان کو اس کی اوپری سطح سے دیکھو، میں نے کہا اور کہا لگا کر ہنس پڑا۔ میڈم میریسا بھی پروکار انداز میں مسکرا دی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم لوگ آرام کرنے اطمینان سے گھاس پر لیٹ گئے۔ میڈم میریسا نے کہا، کسی زمانے میں جب ترک شہزادے محل سراغ کی کسی سازش میں ملوث پائے جاتے یا کسی وجہ سے سلطان کے زیر آتاب آ جاتے تو انہیں ان جزیروں میں نظر بند کر دیا جاتا تھا۔ یہاں کی ہواؤں میں ان کی آوازوں کی سرسراہٹ محسوس ہوتی ہے، بس ذرا ذہن کو ان کی جانب لگا دو اور پھر محسوس کرو کہ کیسے خوشگوار تاثرات تمہارے ذہن میں ابھرتے ہیں، میں نے کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ میں نے ان شہزادوں کا تصور کیا اور دیر تک ان کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے یوں ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے ترک شہزادوں کے دور میں پہنچ گیا ہوں۔ یہ کیفیت خاصی دیر تک رہی، تصورات بنتے اور بگڑتے رہے، پھر نہ جانے کیوں ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا اور میں نے آنکھیں کھول دی۔ وہی ماحول آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں نے چونک کر میڈم میریسا کو دیکھا، لیکن وہ اپنی جگہ موجود نہیں تھی۔ میں حیرانی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور ان کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے اطراف اور پھر وہاں سے ڈلوانوں پر نگاہ دوڑائی۔ میڈم میریسا جس قسم کی خاتون تھی، اس سے یہ باعث نہیں تھا کہ فطرت کی حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے وہ یہاں سے آگے بڑھ گئی ہو۔ ہر چند کہ میرا ان سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا، لیکن ان کی شخصیت نے مجھے متاثر کیا تھا۔ بڑی پروکار اور عمدہ شخصیت کی مالک تھی وہ، لیکن نہ جانے کیوں اس طرح اٹھ کر چلی گئی تھی۔ دور دور تک ان کے وجود کا نشان نہیں ملتا تھا۔ اگر وہ یہاں سے گئی بھی تھی تو انہیں زیادہ دور نہیں جانا چاہیے تھا، کہیں کسی حادثے کا شکار تو نہیں ہو گئی۔ ابھی اتنا ہی سوچا تھا میں نے کہ دفعہ تنسرو کے درختوں کے عقب سے ایک بھاری بھرکم اور چوڑی جسامت کا مقامی شخص باہر نکل آیا۔ اس کا چہرہ ترک باشندوں کی طرح خوبصورت نہیں تھا، بلکہ شاید وہ کسی افریقی ملک سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے بدن پر لباس مقامی تھا۔ سر پر ترک سٹائل کی ٹوپی لگی ہوئی تھی۔ چوڑے چکلے بدن سے اس بات کا اظہار ہوتا تھا کہ وہ بے حد طاقتور ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے پستول کا رخ میری جانب تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل دھک سے ہو کر رہ گیا۔ اس کی وجہ یہ شخص نہیں تھا، بلکہ یہ احساس تھا کہ کیا میڈم میریسا کی گمشدگی بھی اس شخص سے متعلق ہے؟ کیا میڈم میریسا؟ لیکن اس بات پر یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ ایسی مشفق نگاہوں میں محبت چھپائے گفتگو کرنے والی عورت غلط نہیں ہو سکتی۔ پھر آخر وہ کہاں گئی؟ آنے والا میرے بالکل نزدیک پہنچ گیا۔ اس کی آنکھوں میں سانپ کسی کیفیت تھی اور ہونٹ اس طرح بچے ہوئے تھے کہ اس کی شخصیت مزید خوفناک ہو گئی تھی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اگر میں نے ذرا بھی جدوجہد کرنے کی کوشش کی تو وہ بے دریغ مجھے گولی مار دے گا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اندازہ لگانے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان سے کافی واسطہ پڑا تھا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور وہ میرے قریب پہنچ گیا۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، اس نے شستہ انگریزی میں کہا۔ کہاں؟ میں نہیں جانتا۔ آسمانوں میں پرواز کرو گے یا زمین پر ہی سفر کرنا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ میرے سوال کو وہ چند لمحے سمجھنے کی کوشش کرتا رہا اور پھر غرائے ہوئے لہجے میں بولا، بہت زیادہ ذہین بننے کی کوشش مت کرو۔ اگر تم نے کوئی حرکت کی تو اپنی موت کے ذمہ دار خود ہوگے۔ کس طرف؟ میں نے سوال کیا۔ چلتے رہو، اس نے سامنے ہی کی طرف اشارہ کیا اور مجبوراً مجھے آگے بڑھنا پڑا۔ میں نے خیال کیا کہ شاید وہ تنہا ہی ہے، جسمانی طور پر وہ بہت طاقتور ہے اور اگر میں اسے لڑوں تو اس کے لیے مجھے خاصی زبردست جدوجہد کرنا پڑے گی، کیونکہ اس جیسے شخص کو زیر کرنا آسان کام نہیں تھا۔ اس کی لگائی ہوئی زر مجھے زندگی سے دور کر سکتی تھی۔ پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں پستول موجود تھا۔ مجھے ایک بات کا اور بھی احساس ہوا تھا، وہ یہ کہ یہ شخص صرف کرائے کا ٹٹو معلوم ہوتا ہے، بذات خود زیادہ ذہین نہیں ہے، کیونکہ اگر ذہین ہوتا تو سب سے پہلے پستول کی نال میری کمر سے لگا کر میری تلاشی لینے کی کوشش کرتا اور میرا پستول اپنے قبضے میں کر لیتا، لیکن ایسا نہ کر کے گویا اس نے اپنے لیے عذاب مول لے لیا تھا۔ اب مجھے صرف ایک بات کا انتظار تھا، کسی بھی لمحے اس سے چوک ہو تو میں اس کا فائدہ اٹھاؤں۔ میں ایک سب ڈلوانوں میں اترتا چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ہی مجھے اپنا خیال غلط محسوس ہونے لگا۔ وہ شخص اب اتنا احمق بھی نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے اپنے آپ کو اتنے فاصلے پر رکھا تھا کہ اگر میں پلٹ کر کوئی حرکت کرنے کی کوشش کروں تو اس دوران اسے پستول استعمال کرنے کا موقع مل جائے۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ ڈھلانوں پر کئی بار میرے قدم لڑکھڑائے۔ یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر کیا تھا، لیکن وہ متاثر نہیں ہوا۔ وہ مجھ پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھا اور اگر اس وقت میں پستول نکالنے کی کوشش بھی کرتا تو اس میں شاید ہی کامیابی نصیب ہوتی۔ تقریباً 20 منٹ تک ہم آگے بڑھتے رہے۔ اس کے بعد اس شخص نے ایک طرف رخ بدلنے کے لیے کہا۔ یہ ایک پتلا سا درہ تھا۔ شہزادوں کے جزیرے پر پہاڑوں کے درمیان اس درے کا سفر طے کرتے ہوئے مجھے پانی کی آواز سنائی دی۔
اور اب مجھے احساس ہوا کہ وہ مجھے سمندر کے کنارے لیے جا رہا ہے۔ میں نے دور سے ساحل کی جانب دیکھا، درے سے نکلتے ہی ساحل نظر آ گیا تھا۔ وہاں ایک سفید لانچ کھڑی ہوئی تھی اور لانچ کے پاس 2 آدمی اور موجود تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب کسی قسم کی جدوجہد حماقت ہوگی۔ فی الحال تو میں ان لوگوں کے جال میں پھنس گیا ہوں، لیکن پھر یہ خیال بھی آیا مجھے کہ میں نے تو خود ہی ان لوگوں کے جال میں پھنسنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لانچ کے قریب پہنچے تو ان لوگوں نے مجھے لانچ پر سوار ہونے کا حکم دیا۔ میں دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ بے وقوفوں نے ابھی تک میرے لباس کی تلاشی لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بہرحال میں خاموشی سے لانچ میں سوار ہو گیا۔ سیاہ فام ترک بھی میرے پیچھے ہی لانچ پر آ گیا تھا۔ پستول اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ لانچ کے ایک تختے پر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں مجھ پر اس طرح جمی ہوئی تھی جیسے وہ پتھر کا بت ہو۔ میں بھی خاموشی سے سامنے بیٹھ گیا اور دونوں آدمیوں میں سے ایک نے لانچ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ کیا تم مجھے یہ بھی نہیں بتاؤ گے کہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے سوال کیا، لیکن افریقی کی زبان سے کوئی جواب نہیں نکلا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ تمہارے لیے خاموشی ہی بہتر ہوگی، افریقی نے بیچے بیچے لہجے میں کہا، لیکن یہ خاموشی میرا دماغ خراب کر دے گی۔ ہمیں دماغ درست کرنا اچھی طرح آتا ہے۔ اس بار دوسرے آدمی نے جو مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا کہا، خوب، تم بھی بول لیتے ہو۔ میرا تو خیال تھا کہ تم لوگوں میں سے کسی کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا، ہماری زبان کھلنا تمہارے حق میں سود مند نہیں ہوگا، سمجھے تم؟ اس لیے خاموش بیٹھو، کیونکہ ہماری زبان کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھ بھی کھل جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ کھولو۔ تم ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، کوئی بھی لمحہ تمہاری موت کا لمحہ بن سکتا ہے، اس لیے بہت زیادہ دلیر بننے کی کوشش مت کرو، سمجھے؟ میں جانتا ہوں ویسے تم لوگ اب تک مجھے قتل کرنے کی کتنی کوششیں کر چکے ہو۔ ہم لوگ؟ اس شخص نے متعجبانہ انداز میں کہا۔ ہاں، تم لوگ بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ او، میں سمجھا، شاید باتوں میں الجھا کر کوئی ایسی کارروائی کرنا چاہتے ہو جو تمہارے حق میں مفید ثابت ہو۔ ٹھیک ہے، کوشش کر ڈالو۔ یہاں سمندر خاصا عمدہ ہے۔ یہ لانچ اگر تباہ ہو گئی تو اس کے بعد تم کسی خشک جگہ نہیں پہنچ سکو گے۔ خوف زدہ ہو مجھ سے؟ میں نے سوال کیا اور وہ شخص عجیب سے انداز میں ہنس پڑا۔ جو دل چاہے کہتے رہو، ہمیں صرف تمہیں ایک مقام تک لے جانا ہے۔ کہاں، یہی بتا دو، بس بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، تم خود ہی دیکھ لو گے، اس نے جواب دیا۔ اچھا چلو ایک بات اور بتا دو، میں نے کہا۔ عجیب آدمی ہو، میں کہتا ہوں خاموش رہو اور تم بک بک کیے جا رہے ہو۔ افسوس دوستو، میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ زبان نہ چلی تو پھر میرے ہاتھ چلنا شروع ہو جائے گے، خواہ اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو، میں نے کہا، اور اس شخص نے سیاہ فام کی طرف دیکھا۔ سیاہ فام کی آنکھوں میں سرخی لہرا رہی تھی۔ اس نے پستول کو جنبش دیتے ہوئے کہا، اس کے بعد اگر زبان سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں اس پستول کی 6 گولیاں تمہارے سینے میں اتار دوں گا، سمجھے؟ تم ایسا نہیں کر سکتے، میں جانتا ہوں۔ اگر ایسا کرنا ہوتا تمہیں تو تم وہی اسی جگہ مجھے قتل کر دیتے، سمجھے؟ اس لیے فضول قسم کی احمقانہ دھمکیاں مت دو، میں بھی کوئی بے وقوف آدمی نہیں ہوں۔ سیاہ فام اس دوسرے آدمی کی طرف دیکھنے لگا جو لانچ ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے غالباً غیر محسوس انداز میں سیاہ فام کو اشارہ کیا، پھر وہ آہستہ سے بولا، کیا بکواس کرنا چاہتے ہو کرو، انتہائی بدتمیز آدمی ہو تم۔ میں تم سے شریفانہ لہجے میں گفتگو کر رہا ہوں اور تمہارے بولنے کا انداز، خدا کے بندے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم شریفانہ یا غیر شریفانہ لہجے میں گفتگو ہی نہ کرو؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں نے جواب دیا۔ تو بکو تو صحیح، کیا بکنا چاہتے ہو؟ وہ جلائے ہوئے لہجے میں بولا، کیا میڈم میریسا تمہاری ساتھی تھی؟ کون میڈم میریسا؟ وہی بوڑھی عورت جو میرے پاس موجود تھی، میں نے کہا، اور وہ شخص کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ بوڑھی عورت؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، کیوں؟ اس کی عمر صرف 21 سال ہے۔ کیا؟ اس بار حیران ہونے کی باری میری تھی۔ ہاں، اس کی عمر صرف 21 سال ہے، نام میریسا ہی ہے لیکن عمر۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسنے لگا۔ بکواس کر رہے ہو تم، ملاقات ہو جائے گی اس سے تمہاری، فکر مت کرو، اس شخص نے جواب دیا، لیکن میری زبان واقعی بند ہو گئی تھی۔ میں میڈم میریسا کی شکل و صورت، اس کے گفتگو کرنے کا انداز اور اس کی ہر بات پر غور کر رہا تھا۔ یا تو یہ شخص بکواس کر رہا ہے، یا اگر واقعی میریسا وہ نہیں تھی جو نظر آتی تھی تو میں اس بات کو تسلیم کرنے میں عار نہیں محسوس کرتا تھا کہ میں نے شاندار دھوکہ کھایا تھا۔ گویا وہ لڑکی یا شاندار عورت میرے ہی پیچھے تھی۔ اس کی پروکار شخصیت نے مجھے متاثر کیا تھا، اور واقعی یہ حقیقت بھی تھی کہ اگر اس وقت کوئی نوجوان لڑکی یا کوئی کھلنڈری سی شوخ طبیعت کی بالغ لڑکی ہوتی تو میں واقعی اس کی طرف متوجہ نہ ہوتا اور اپنے آپ کو لیے دیے رکھتا۔ ان لوگوں نے اگر اس شکل میں اسے میرے پیچھے لگایا تھا تو اس بات کا اعتراف کرنے میں بھی کوئی عار نہیں تھا کہ انہوں نے ذہانت سے کام لیا تھا۔ میری خاموشی سے وہ لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ پھر اسی شخص نے مسکراتے ہوئے کہا، مزہ آیا؟ واقعی آ گیا، میں نے گہری سانس لے کر کہا، اور وہ آہستہ سے ہنس پڑا۔ سمندر کا سفر واقعی زیادہ طویل نہیں تھا۔
اور میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ جگہ جہاں سٹیمر جا رہا ہے یقینی طور پر شہزادوں کے جزیرے میں سے کوئی ایک جزیرہ ہے۔ اس دوران کسی قسم کی جدوجہد واقعی حماقت تھی، اس لیے میں نے سوائے ان سے گفتگو کرنے کے اور کوئی کام نہ کیا۔ ہم تھوڑی دیر کے بعد اس دوسرے جزیرے کے ساحل پر پہنچ گئے اور ساحل سے تھوڑے ہی فاصلے پر میں نے مزید 2 آدمیوں کو دیکھا جو کوئی یورپین معلوم ہوتے تھے۔ ان کے چہرے دور سے نمایاں نہیں تھے، لیکن قریب پہنچ کر میں نے ان میں سے ایک کو پہچان لیا۔ یہ وہی سفید فام تھا جس نے پہلی بار گرانڈ ٹاور میں مجھ سے ملاقات کی تھی اور اپنے ساتھی کی لاش چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا۔ مجھے ان کے سامنے پہنچا دیا گیا۔ سفید فام کینہ توز نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دوسرا ساتھی بھی دلچسپی سے میری جانب نگراں تھا۔ وہ دونوں آدمی جو سٹیمر پر آئے تھے مجھے یہاں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ البتہ سیاہ فام پستول بردار اب بھی میرے پیچھے تھا۔ چند لمحے ہم خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر سفید فام نے انگوٹھے کے اشارے سے مجھے اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا۔ ظاہر ہے سیاہ فام کے پستول کے بل پر مجھے آگے بڑھنا ہی تھا، چنانچہ میں خاموشی سے ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ یہاں کا ماحول بالکل سنسان معلوم ہوتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے یہاں کوئی موجود نہ ہو۔ راستے بھی ناہموار تھے۔ میں ان کے ساتھ آگے بڑھتا رہا اور اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ سب پاگل ہی معلوم ہوتے ہیں، انہیں کم از کم میرا پستول ہی اپنے قبضے میں کر لینا چاہیے تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر میں اس طرح لڑکھڑایا جیسے میرا پاؤں پھسل گیا ہو۔ سیاہ فام میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور اس وقت وہ اپنا فاصلہ برقرار نہیں رکھ سکا تھا چونکہ ہم ڈھلان پر تھے، چنانچہ وہ میرے بالکل قریب پہنچ گیا اور اسی وقت میں نے انتہائی پھرتی سے اپنا کام دکھا دیا۔ جیسے ہی سیاہ فام مجھ سے 2 فٹ کے فاصلے پر پہنچا میں نے ایک دم نیچے بیٹھ کر اس کا پستول والا ہاتھ پکڑ کر کاندھے پر رکھ لیا۔ اس کے ہاتھ پر دباؤ پڑا تو ٹرائگر پر اس کی انگلی دب گئی اور سفید فام کا دوسرا ساتھی جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا ایک دلخراش چیخ کے ساتھ اوندے منہ گر پڑا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے سیاہ فام کو کندھے پر اٹھا کر سامنے دے مارا تھا۔ سیاہ فام پستول سمیت گرا، لیکن میں اسے موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ جیسے ہی زمین پر گرا میں نے اپنے جوتے کی بھرپور ٹھوکر اس کی اس کلائی پر ماری جس میں پستول تھا۔ پستول اچھل کر کافی دور جا گرا تھا اور اس کے ساتھ ہی سیاہ فام کی چیخ بھی سنائی دی تھی۔ وہ سفید فام جس کی آنکھوں میں میرے لیے کینہ توزی کی آثار نمایاں تھے وحشیت زدہ انداز میں پلٹا، لیکن میں نے اسے بھی کوئی موقع نہیں دیا تھا۔ میں برق رفتاری سے اچھلا اور اس کے سینے پر 2 لتی مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی چالاک آدمی تھا۔ میں پہلے بھی اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ لڑائی بڑائی کا ماہر ہے، ورنہ ہوٹل میں اس طرح میرے ہاتھوں سے نکل جانا کسی معمولی آدمی کے بس کی بات نہ تھی۔ اس عرصے میں سیاہ فام بھی ایک دم سے کھڑا ہو گیا اور اس نے پوری قوت سے میری گردن پکڑ لی۔ اس کی انگلیاں آہنی شکنجوں کی طرح میری گردن میں پیوست تھی اور میں ان سے نجات حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ دفعتاً میں نے دایاں گھٹنا پوری قوت سے اس کے پیٹ میں مارا۔ یہ حربہ کارگر رہا۔ اس کی گرفت جو ہی ڈھیلی ہوئی میں نے اپنی گردن چھڑا کر اسے 2 بھی پارٹ لگا کر نیچے گرا دیا۔ اس کے نیچے گرتے ہی میں نے پوری قوت سے ایک گھوسا اس کے سینے پر رسید کر دیا۔ پسلی ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی سیاہ فام دونوں ہاتھوں سے سینہ دبائے ہوئے ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح بلبلانے لگا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر ایک اور ہاتھ رسید کر دیا۔ وہ بری طرح تڑپ رہا تھا، اس کے منہ سے خون کی دھار بہہ نکلی۔ مجھے یقین تھا کہ اس کا پھیپھڑا پھٹ گیا ہے۔ میں اسے اس اذیت سے نجات دلانے کے لیے ایک اور ہاتھ رسید کرنا چاہتا تھا کہ سفید فام نے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ ہم دونوں گتھم گتھا ہو کر ایک گڑھے میں جا گرے۔ دونوں ہی کے سروں میں چوٹ لگی تھی۔ سفید فام کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے میرے نرخرے پر جمے ہوئے تھے۔ اس نے پوری قوت سے میری گردن پر دباؤ ڈالتے ہوئے مجھے چند لمحے کے لیے قابو میں کر لیا تھا۔ پھر وہ غرایا، فائل کہاں ہے؟ جواب دو، یہ تمہاری زندگی کا آخری وقت ہے۔ اس وقت جھوٹ بولو گے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ میرے سینے پر سوار تھا۔ اس کے بوجھ اور گلے کی گرفت کی وجہ سے مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی تمام تر قوت کو مجتمع کر کے ایک خاص داؤ استعمال کیا اور سفید فام اچھل کر دور جا گرا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں بھی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اب میری آنکھوں میں بھی خون ہی خون تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ میرا مقصد کیا ہے۔ بس میرا مد مقابل میرے سامنے تھا۔ سیاہ فام شاید اب اٹھنے کی قابل نہیں رہا تھا۔ اس شخص کا دوسرا ساتھی مر چکا تھا یا مرنے والا ہوگا۔ جب قتل و غارت گری ہی ان لوگوں کا مقصد بن گئی ہے تو پھر میں اس سے گریز کیوں کروں؟ دوسرے لمحے سفید فام نے شاید پستول نکالنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے اس کا موقع نہیں دیا۔ میں ایک بار پھر فضا میں اچھلا اور میرے جوتے کی بھرپور ٹھوکر اس کے منہ پر پڑی۔ وہ بری طرح پیچھے گرا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور پھنکارتا ہوا میری طرف بڑھنے لگا۔ مجھے خالی ہاتھوں ہی سے اس کا مقابلہ کرنا تھا، چنانچہ میں نے کوشش کی کہ کسی ہموار جگہ پر آ جاؤں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اسے قبل کہ میں گڑھے کے کنارے سے اچھل کر اوپر جانے کی کوشش کرتا۔
सफेद फाम ने झुक कर अपने पैर के करीब बने हुए एक खंजर को निकाल लिया। चौड़ा और मखसूस साख्त का खंजर उसके हाथ में था और उसकी निगाहें किसी खूंखार सांप की तरह मुझ पर जमी हुई थी। फाइल कहाँ है, जवाब दो, वरना यही गड़ा तुम्हारा मदफन बन जाएगा। वो गुराया। ठीक है दोस्त, सोचा तो ये था कि तुमसे तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करूंगा, लेकिन तुम मरना ही चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। क्या बकवास कर रहे हो? मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो। मैंने उसके खंजर वाले हाथ पर निगाहें जमाते हुए कहा। मेरी बात का जवाब देने के बजाय उसने इंतहाई फुर्ती से अपने खंजर वाले हाथ को जुम्बश दी। उसकी चालाकी का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि इस जुम्बश से पहले ही मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की। उसने फुर्ती से अपने कोट की जेब में से रिवॉल्वर निकाल लिया। अब उसके दोनों हाथों में दो हथियार थे, खंजर और रिवॉल्वर, जबकि मैं अभी तक इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सका था। उसकी सरकत पर मैं बोझ कर रह गया। बड़ी खौफनाक सूरत हाल हो गई थी। खंजर की हद तक तो मैं शायद उस पर काबू पा लेता, लेकिन रिवॉल्वर, उसे शायद ये एहसास हो गया था कि मैं ताज़ा सूरत हाल से किसी कदर परेशान हो गया हूँ। चुनाचे वो खंजर वाले हाथ को लहराता हुआ आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानिब बढ़ने लगा। सुनो, रुक जाओ, बेवकूफ़ी की हरकतें मत करो। अगर तुमने मुझे कत्ल कर दिया तो फाइल तुम कभी भी हासिल नहीं कर सकोगे। मैं जानता हूँ फाइल के बगैर मेरी जिंदगी भी मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर तुमने मुझे फाइल के बारे में नहीं बताया तो फिर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता, खा तुम्हारी लाश मुझे इन लोगों को पेश करना पड़े। उसकी एक बात से मुझे एक सवाल का जवाब तो मिल गया, वो ये कि वो किसी और के लिए काम कर रहा था, लेकिन वो कौन लोग हैं इसके बारे में कतई अंदाजा नहीं हो सका था, और ना ही इस सिलसिले में कुछ सोचने का मौका था। कोई अमल, कोई ऐसा फौरी अमल जो मेरे लिए कारआमद साबित हो सके। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, अगर फाइल तुम्हें दे दी जाए तो इसके बाद मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोग जो मुझे कत्ल करने की इतनी कोशिशें कर चुके हो, अगर मैं मर जाता तो फिर वो फाइल किस तरह हासिल कर सकते थे? इन तमाम बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बात का जवाब चाहता हूँ। फाइल कहाँ है? उसने बारी लहजे में कहा।